بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این اے پلس۔ میرے ساتھ موجود ہے ایمان مزاری صاحب موجود ہے۔ ایمان صاحب یہ بتائیں کہ آج مسنگ پرسن کیس کی سماعت تھی، اوورآل بتائیے گا کہ کیا اب جو ہائی کورٹس میں جو کیسز ہیں وہ کیا صحیح طریقے سے چل رہے ہیں؟ خاص طور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹس جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب تو 26ویں آئینی ترمیم اٹ سیلف میں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عدالتوں میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ جس طرح کورٹ پیکنگ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے کوئی اور عدالت ہو، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور جو ہمارے ادھر سینئر ترین ججز ہیں انہیں جس طرح سپرسیڈ کر کے انہیں ایک طرح سے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہم تو اس کی پہلے دن سے مذمت کر رہے ہیں۔ آپ نے ادھر جو ہے وہ احمد میر صاحب کی بھی آپ وکیل ہیں، ان کا بھی اپنے کیس ہیں، فائر وال کا بھی لگا رکھا ہے، اس پر جو ہے وہ تاریخ اتنی لمبی دی گئی ہے کہ سال ختم ہو جائے گا لیکن وہ تاریخ نہیں آئے گی، تو اس کا کیا وجہ کہ اتنی طویل کیوں کیا جاتا ہے کیسوں کو؟ آپ دیکھ لیں، چاہے مارنگ بلوچ کی وہ سفری پابندی کا کیس ہو، چاہے حامد میر صاحب کا فائر وال کیس ہو، یہ پہلے آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے لگتے تھے تو سماعت سے ایک دن پہلے کینسل ہو جاتے تھے اور ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی تھی۔ جو بھی حکومت آ کر کہتی تھی اسے تسلیم کر لیا جاتا تھا جیسے کہ وہ سچ ہے، جیسے کہ وہ درست ہے، جب انہوں نے کچھ ثابت نہیں کیا تھا عدالت کے سامنے۔ اور ابھی بھی ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں، جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں لاہور سے، جو سینیورٹی پر ادھر نمبر 15 تھے لیکن ادھر کے چیف جسٹس بنائے گئے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کو سپرسیڈ کر کے، جو کہ غلط ہے اور جو کہ ہم قبول نہیں کرتے۔ تو ان کے سامنے بھی ابھی مارنگ بلوچ کا کیس لگا ہوا تھا لیکن سماعت سے ایک دن پہلے یہ کیس کینسل ہو گیا، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہی طور طریقے آج بھی اپنائے جا رہے ہیں۔ جو گئے ہیں وہ بتا کے گئے ہیں کہ کس طرح کورٹ کو مینیج کرنا ہے۔ پیکا ایکٹ بھی پاس ہو چکا ہے، صحافی بھی سراپا احتجاج ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ڈی چوک میں آئی، انہوں نے بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا لیکن پیکا ایکٹ وغیرہ واپس نہیں ہو رہا اور وکلا بھی سراپا احتجاج ہے۔ تو کیا عید کے بعد وکلا اور صحافی سارے مل جل کر سول سوسائٹی کوئی مشترکہ لائے عمل رکھیں گے؟ کوئی آگے حکومت کے خلاف کوئی نتیجہ خیز احتجاج ہوگا؟ میری یہ ذاتی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاملات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، اب ان کا حل عدالتوں میں نہیں ہے، ان کا حل ریزسٹنس میں ہے، ایک کلیکٹیو براڈر سول سوسائٹی موومنٹ، جس طرح آپ نے ذکر کیا وکلا کی، میڈیا کی، باقی جو سول سوسائٹی میں ہیں، ان کے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہو کر یہ اسٹریٹ موومنٹ بننی ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ حالات عدالتوں میں کیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنے بل کیوں پاس کیے جاتے ہیں، قانون کیوں بنا دیے جاتے ہیں، کمیٹیوں میں راتوں رات پاس کر دیے جاتے ہیں، نہ کوئی بحث ہوتی ہے نہ کچھ، بس لاتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ بنا دیا گیا، اور سب سے افسوس کی بات ہے کہ پہلے لوگوں کا عدلیہ سے اعتبار آپ نے ختم کیا، اب پارلیمنٹ کو بھی آپ نے ایک مذاق بنا دیا ہے۔ تو آپ نے ایک طرح سے جو ہر ادارہ ہے اسے بالکل ہی توڑ دیا ہے، چاہے میڈیا ہو، میڈیا کو آپ نے اتنا سپریس کر دیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا سے اب انہیں درست خبریں نہیں ملتی، انہیں جا کر سوشل میڈیا سے لینی پڑتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ قابو نہیں پا سک رہے تو ادھر آپ لوگوں کی گردنیں پیکا کے ذریعے دبا رہے ہیں، تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس طرح سپریشن چل نہیں سکتی اور اس کا بہت برا انجام ہوگا۔